بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر ہم لوگ اپنی باتوں سے غیبت، تہمت اور بہتان نکال دیں تو پیچھے صرف خاموشی رہ جائے گی۔ ایک نوجوان بیٹی نے اپنے والد سے پوچھا، ابا جان، میں جسم کے کتنے حصے کا پردہ کروں اور کتنا حصہ کھلا چھوڑوں؟ والد نے جواب دیا، بیٹی، بدن کے جتنے حصے پر جہنم کی آگ برداشت کر سکتی ہو اتنا حصہ کھلا چھوڑ دو۔ شکر کرو، نعمت محفوظ ہو جائے گی۔ دسترخوان کشادہ کرو، رزق بڑھ جائے گا۔ سجدہ کرو، تقرب ملے گا۔ عزت کرو، عزت ملے گی۔ صدقہ دو، بلا ٹل جائے گی۔ توبہ کرو، گناہ معاف ہو جائے گا۔ اپنی شادیوں کو سادہ کرو، شادیوں کے لیے قرض نہ لیں۔ لوگ آتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں اور تمہیں غربت میں چھوڑ دیتے ہیں۔ بس اتنا ہی کرو جتنا تم سنبھال سکو۔ انسان کے پورے جسم میں صرف ایک دل ہے جو پیدائش سے لے کر موت تک بنا آرام کیے کام کرتا ہے۔ اسے ہمیشہ خوش رکھیں، چاہے یہ دل آپ کا اپنا ہو یا آپ کے اپنوں کا۔ جو لوگ اللہ والے ہوتے ہیں ان میں یہ دو عادتیں ضرور ہوتی ہیں۔ لوگوں کی غلطیاں معاف کر دیتے ہیں اور بدلے کا نہیں سوچتے۔ انسانوں اور جانوروں کے ساتھ رحم دل ہوتے ہیں۔ ماچس کی تیلی میں سر تو ہوتا ہے لیکن دماغ نہیں ہوتا، اسی لیے ذرا سی رگڑ سے بھڑک تو اٹھتی ہے لیکن انجام اپنی ہی آگ میں جل کر خاک ہو جاتی ہے۔ حاسد کا بھی کچھ ایسا ہی حال ہوتا ہے، اس لیے حاسد نہ بنیں ورنہ حسد کی آگ میں خود ہی جل کر خاک ہو جائیں گے۔ کبھی خود پر غرور نہ کرنا، کیونکہ پھول کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ صبح وہ کسی کے بالوں میں ہوگا یا کسی کی قبر پر۔ ایک پینسل بن کر کسی کی خوشیاں نہیں لکھ سکتے تو کوشش کرو کہ ایک اچھا ربر بن جاؤ تاکہ کسی کے غم مٹا سکو۔ رشتے وہی کامیاب ہوتے ہیں جہاں محبت کے ساتھ عزت بھی ہو۔ امید کسی سے نہیں لگانی چاہیے، جب یہ ٹوٹتی ہے تو روح تک کو زخمی کر ڈالتی ہے۔ ہمیشہ جوڑنے کی کوشش کیجیے، توڑنے کی نہیں۔ دنیا میں سوئی بن کر رہیں، کینچی بن کر نہیں، کیونکہ سوئی دو کو ایک کر دیتی ہے جبکہ کینچی ایک کو بھی دو کر دیتی ہے۔ نکلے ہیں وہ لوگ میری شخصیت بگاڑنے، کردار جن کے خود مرمت مانگتے ہیں۔ انسان جتنا بھی مضبوط بن جائے مگر کوئی نہ کوئی درد ایسا ہوتا ہے جو یاد آنے پر آنسو بن کے آنکھوں میں ٹھہر جائے۔ دوسروں سے متعلق اپنی زبانوں کو سی ڈالو، کیونکہ بدگمانیاں بالکل ایک پھٹے ہوئے کپڑے کی طرح ہوتی ہیں، جسے جتنا بھی سی لو کپڑا پھر بھی پھٹا ہی رہے گا۔ جو آدمی چھوٹی چھوٹی مصیبتوں کو برداشت نہیں کر سکتا وہ کبھی بھی بڑے کام نہیں کر سکتا۔ تھوڑی سی بے صبری بڑے منصوبوں کو خراب کر دیتی ہے۔ 100 بار انکار ایک جھوٹی ہاں سے بہتر ہے۔ آپ فرشتے بھی بن جائیں تب بھی آپ کو برا کہنے والے موجود ہوں گے۔ تعریف کے محتاج نہیں ہوتے سچے لوگ، کیونکہ اصلی پھولوں پر کبھی عطر نہیں لگایا جاتا۔ پیدائشی طور پر انسان نہ تو فرشتہ ہے اور نہ ہی شیطان، لیکن اپنے اعمال کی بدولت فرشتے سے بہتر بھی ہو سکتا ہے اور شیطان سے بدتر بھی۔ خوبصورت ہے وہ سوچ جو دوسرے انسان کے لیے اچھا سوچے، اور خوبصورت ہے وہ انسان جسے اللہ ایسی سوچ عطا کرے۔
ماں باپ کا دل جیت لو کامیاب ہو جاؤ گے، ورنہ ساری دنیا جیت کر بھی ہار جاؤ گے۔ غربت خیرات سے نہیں انصاف سے ختم ہوتی ہے۔ پھول اپنے ساتھ والے پھول کا مقابلہ کرنے کے بارے میں نہیں سوچتے، وہ صرف کھلتے ہیں۔ جن سے محبت کی جاتی ہے ان کی عزت محبت سے بھی زیادہ کی جاتی ہے۔ انسان برا نہیں ہوتا، لوگ اسے برا بنا دیتے ہیں۔ بعض اوقات وقت ساتھ نہیں دیتا، اور کبھی کبھی آس پاس کے لوگوں میں بھڑکانے والوں کی تعداد کچھ زیادہ ہی ہو جاتی ہے۔ باپ کی زندگی گزر جاتی ہے بیٹے کی زندگی بنانے میں، اور بیٹا لکھتا ہے مائی وائف از مائی لائف۔ ارسطو سے کسی نے کہا کہ میں نے ایک معتبر آدمی سے تمہارے بارے میں کچھ غلط باتیں سنی ہیں۔ ارسطو نے جواب دیا، غیبت کرنے والا معتبر کیسے ہو گیا؟ وہم سے بھی ختم ہو جاتے ہیں اکثر رشتے، قصور ہر بار غلطیوں کا نہیں ہوتا۔ ان لوگوں کے ساتھ تو گزارا ہو سکتا ہے جن کی طبیعت خراب ہو، مگر ان کے ساتھ نہیں جن کی تربیت خراب ہو۔ فکر نہ کرو میں ہر مشکل میں تمہارے ساتھ ہوں۔ معذرت کے ساتھ یہ جملہ اکثر وہ لوگ بولتے ہیں جو وقت پڑنے پر کبھی بھی دستیاب نہیں ہوتے۔ زندہ شخص کی قدر کریں۔ زندہ شخص کے چہرے پر ایک مسکراہٹ لانا اس کی قبر پر پھول رکھنے سے بہتر ہے۔ زندگی میں اتنا بھی کمپرومائز نہ کریں کہ لوگ یہ بھول جائیں کہ آپ بھی انسان ہیں۔ کبھی کبھی جو لوگ ہمیں بے وقوف سمجھ رہے ہوتے ہیں، دراصل ہم ان کی ہوشیاریوں کو نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں۔ لوگ آپ سے جھگڑا کر سکتے ہیں، آپ کے خلاف سازش کر سکتے ہیں، آپ کا برا چاہ سکتے ہیں، آپ کا دل دکھا سکتے ہیں، آپ سے آپ کا سب کچھ چھیننے کی کوشش کر سکتے ہیں، لیکن آپ کا نصیب نہیں چھین سکتے۔ اگر آپ کسی کے جذبات سے کھیل کر خود کو تیز ترین انسان سمجھتے ہو تو یقین کرو کہ آپ تیز ترین نہیں بلکہ گھٹیا ترین انسان ہو۔ کسی کی راہ میں مشکلات پیدا کرنے سے پہلے سوچیں کہ آپ اس کی تو صرف دنیا خراب کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں اپنی دنیا و آخرت دونوں تباہ کر رہے ہیں۔ آگ میں وہ آگ کہاں جو لوگ باتوں سے لگا دیتے ہیں۔ جو لوگ شادیوں میں جہیز مانگتے ہیں ان کو رمضان میں زکوٰۃ بھی مانگنی چاہیے، یہ بھی فقیروں کا حق ہوتا ہے۔ وقت پیسے سے بہت زیادہ قیمتی ہے۔ آپ کو زیادہ پیسہ تو مل سکتا ہے لیکن آپ کو زیادہ وقت نہیں مل سکتا۔ کیا ہمارے دکھوں میں سب سے بڑا دکھ یہ نہیں کہ ہم گزر رہے ہیں، گزرتے جا رہے ہیں اور گزر چکے ہیں؟ غصے کے وقت برداشت کا ایک لمحہ 1000 بار شرمندہ ہونے سے بچا سکتا ہے۔ کسی بھی تعلق میں دوسرے کو اپنے جیسا ہونے کی توقع نہ کرو، کیونکہ تم کسی کا سیدھا ہاتھ اپنے سیدھے ہاتھ میں پکڑ کر نہیں چل سکتے۔ اگر لوگ آپ کو ضرورت کے وقت یاد کرتے ہیں تو برا مت مانیں، انہیں مطلبی مت کہیں، کیونکہ چراغ کی ضرورت اندھیرے میں ہی پڑتی ہے۔ جینے والوں کی قدر کریں، مرا ہوا اپنی تعریف نہیں سن سکتا۔ دوسروں کے پردے رکھنا سیکھیں، ان کے عیبوں پر نظر مت کریں، کیونکہ گندگی پہ ہمیشہ مکھی بیٹھتی ہے، تتلی نہیں۔ جو آپ کی برائی کرتا ہے کرنے دیں، کیونکہ برائی وہی کرتا ہے جو برابری نہیں کر سکتا۔
وہ بلندی کس کام کی جس پہ انسان چڑھے اور انسانیت سے گر جائے؟ بہترین زندگی گزارنے کے لیے اس حقیقت کو تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ سب کو سب کچھ نہیں مل سکتا۔ جب رزق میں تنگی محسوس ہو تو غور کر لیا کرو کہ کہیں ماں باپ کے لیے دعائیں کرنا تو نہیں چھوڑ دیا۔ گھر کے مسئلے بھی ہنسی چھین لیتے ہیں، ہر اداسی کی وجہ عشق نہیں ہوتا۔ جو کچھ آپ چاہتے ہیں اسے حاصل کر لینا خوشی نہیں، بلکہ جو کچھ آپ کے پاس ہو اس سے لطف اٹھانا خوشی ہے۔ کچھ لوگ ہمارے پاس تسلی دینے کے لیے نہیں بلکہ تسلی کرنے کے لیے آتے ہیں کہ ہم واقعتاً تکلیف میں ہیں۔ جس گاؤں میں بارش نہ ہو وہاں کی فصلیں خراب ہو جاتی ہیں، اور جس گھر میں دین نہ ہو اس کی نسلیں برباد ہو جاتی ہیں۔ رشتے ایک چلتی پھرتی کتاب ہوتے ہیں، بس ہم پڑھنے کی زحمت نہیں کرتے کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ علم صرف کتابوں سے حاصل ہوتا ہے، حالانکہ زندگی گزارنے کے اصل اسباق تو ہمیں انسانوں اور ان کے رویوں سے ہی ملتے ہیں، اور بعض سبق تو ایسے ملتے ہیں کہ ساری کی ساری ڈگریاں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، اس امت میں زمین میں دھنسنے، شکلیں بدلنے اور پتھروں کی بارش ہونے جیسے واقعات بھی ہوں گے۔ پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول ایسا کب ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ناچنے والیاں اور آلات موسیقی عام ہو جائیں گے اور شراب خوری لوگوں کا معمول ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، تمہارا رب اس نوجوان سے خوش ہوتا ہے جو نفسانی خواہشات کی طرف مائل نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں افضل صدقہ نہ بتاؤں؟ تمہاری وہ بیٹی جو مطلقہ یا بیوہ ہو کر لوٹ کر تمہارے پاس آ گئی ہو اور تمہارے علاوہ اس کا کوئی کمانے والا بھی نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر و بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو بیماری کی تکلیف اور دیگر مصائب میں مبتلا کر دیتے ہیں تاکہ صبر کرے اور زیادہ اجر و ثواب اور بلند درجات کا حقدار بنے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، سب سے افضل شخص کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صاف دل والا اور زبان کا سچا۔ صحابہ نے عرض کیا، زبان کے سچے ہونے کا مفہوم تو ہم جانتے ہیں، لیکن یہ دل کے صاف ہونے سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ متقی اور صاف ستھرا دل جس میں نہ گناہ ہو نہ بغاوت، نہ ہی اس میں کسی کا کینہ ہو اور نہ کسی کے بارے میں حسد ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص اس حال میں مرا کہ اس کے ذمے 1 دینار یا 1 درہم تھا، وہ اس کی نیکیوں سے ادا کیا جائے گا، وہاں یعنی آخرت میں نہ دینار ہوں گے نہ درہم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فرمان ہے، جنت میں ایک بازار ہوگا، جنتی ہر جمعے کو وہاں آئیں گے، وہاں شمال سے ہوا چلے گی اور ان کے کپڑوں اور چہروں پر پڑے گی تو ان جنتیوں کے حسن و جمال میں اور اضافہ ہو جائے گا۔ اس حالت میں جب وہ اپنے گھر والوں کے پاس واپس آئیں گے تو وہ کہیں گے، اللہ کی قسم تم ہمارے بعد حسن و جمال میں پہلے سے بھی زیادہ بڑھ گئے۔ تو جنتی اپنی ازواج سے کہیں گے، اللہ کی قسم ہمارے بعد تمہارے حسن و جمال میں بھی بہت اضافہ ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے،
ایمان میں کامل ترین مومن سب سے عمدہ اخلاق والے ہیں جن کے کاندھے جھکے ہوئے ہوں۔ وہ لوگ جو محبت کرتے ہیں اور ان سے لوگ محبت کرتے ہیں، اس شخص میں کوئی بھلائی نہیں جو محبت نہیں کرتا اور نہ لوگ اس سے محبت کرتے ہیں۔